أن لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پاک سر دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ذی قدر علماء کرام، میرے نہایت ادب و احترام دے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، برادر مکرم حضرت مولانا قاری طارق صاحب دی دعوت پرخلوص آج دوسری مرتبہ اس مسجد کے اندر حاضری دا ذریعہ بنی ہے. میری دعا ہے کہ جن احباب نے سونے دی سونی محفل سجائی ہے، تعاون کیتا ہے، محبت کیتی ہے، سن سنان واسطے آئے نے، اللہ انہاں ساریاں اپنی شان دے مطابق رحمتاں تے برکتاں نصیب فرمائے. انہاں دے گھراں دے اندر سلامتیاں اور رحمتاں نازل فرمائے. بڑی سونی محفل ہے اور بڑی سونی دی نسبت ہے. کہ میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ لگدا تھک گئے ہو. تواڈا درود تے دسن دیا تھکیا ہویا. عاشق دا کم تھکنا تے نہیں ہوندا. جتھے محبوب دا ذکر ہوئے اتھے پھر بندے تھک دے نہیں. درود میں اکثر برکت واسطے جملے کہنا، یہ عبادت بھی ہے، یہ سعادت بھی ہے، تے اے سونے نبی دے نیڑے ہون دا ذریعہ بھی ہے. ایتھے درود پڑھ دے ہو ثواب لبدا ہے، روزے تے پڑھ دے ہو تے جواب بھی لبدا ہے.
کیونکہ نبی تے جڑا درود پڑھیا جاندہ ہے تسی کھلوتے ہوندے ہو غلام بن کے سرکار دیاں جالیاں دے سامنے درود تسی پڑھ رہے ہوندے ہو سونا نبی سن رہے ہوندے اور ایہو جا نعرہ تے سبحان اللہ نہیں، یہ کوئی بنگلہ دیش والی کوئی پاکستان والی نہیں، کٹھی چل رہی چاہیے ہوں تے اتحاد کرو مسیطے بیٹھے ہوئے سرکار دے روزے تے یہ تے بڑی سعادت ہے غلام نو کہ محبوب دے در تے حاضری مل جائے تے جدو درود سلام پڑھ دے ہو اللہ اپنے محبوب نو سنا رہا ہوں حدیث دے اندر آندہ ہے کہ فرشتے جنت دیاں تھیلیاں وچ امتیاں دا درود بند کر کے تے مشک و کستوری دیاں مورا لا کے سرکار دی خدمت پیش کر دیں دیکھو نا اسی کی آخ دیاں درود پڑھ دینے اللہم صلی اللہ نماز پڑھ دیو نا اللہم اے اللہ تو درود بھیج اللہ سانو کہندا تسی بھیجو اسی کہندے اللہ تو بھیج گل تے کوئی بنتی پھبدی تے نہیں لگتی اصل بات ہے اسی کیوں کہندے ہیں اسی کہندے ہیں ربا اسی اس قابل ہی نہیں ساڑی زبان ہی اس قابل نہیں کہ اسی سرکار دی خدمت درود اسی تیرے دربار چ پیش کرنے ہیں تو بنا پھبا کے سونے دے دربار چ پیش کرنے ایڈا آلہ میرا نبی ایڈا سونا میرا نبی کہ جدیاں تعریفاں میں تے تسی کر دیں تے جدیاں تعریفاں خود عرش والا کرے وہ دی شان جو فرانسی کی ساری دنیا مل جے کوئی کمی کر سکتا جدی شان ہی رب نے بنائی ہے جنہوں عظمتیں سونے رب نے دیتیاں ہوں میرا نبی تے ہے ہی رحمت ہے میرا نبی ہے ہی برکت ہے میرا نبی ہے ہی محبت ہے میرا نبی ہے ہی چاہت ہے میرا تے عقیدہ تے نظریہ تے سوچ تے فکر یہ بھی کہ سونا نبی کریم جتھے ٹر جان رب اوتھے رحمتاں نازل فرما دندہ ہے جتھے بہ جان اوتھے رحمتاں جدھر ٹر گئے اوتھے رحمتاں غار وچ بین تاں رحمتاں مسجد وچ بین تاں رحمتاں یاراں وچ بین تاں رحمتاں غاراں وچ بین تاں رحمتاں کسی آئے ہوئے نو سینے نہ لا دیں تاں رحمتاں کسی دی گود وچ اپنا سر رکھ دیں تاں رحمتاں کسی نو اپنی گود وچ بٹھا دیں تاں رحمتاں کسی دی انگلی پھڑ کے ٹورن تاں رحمتاں کسی نو موڈیاں تے بٹھا دیں تاں رحمتاں میرا نبی مکے جائے تاں رحمت مدینہ جائے تاں رحمت مکہ بھی آلہ ہے مدینہ بھی آلہ ہے مکہ بھی شان والا ہے مدینہ بھی شان والا ہے مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی عظمت والا ہے مکے وچ بیت اللہ ہے مدینے وچ رسول اللہ نے مکے وچ بیت جبار ہے مدینے چ نبیاں دا سردار ہے اور مکے دی اندر مقام ابراہیم ہے اور مدینے دی اندر مقام محمود والا ہے مکے دی اندر آب زمزم ہے مدینے دی اندر ساقی کوثر ہے اور مکے دی اندر خدیجہ الکبریٰ ہے مدینے دی اندر عائشہ صدیقہ ہے اور مکے دی اندر جلال خدا ہے مدینے دی اندر جمال مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا نبی ہے سونا ہے ساڈا نبی ہے آلہ ہے جدھر چلے گئے حضور ٹر دے نہیں اینج سمجھو جنت حضور نہ ٹر رہی ہوں گی جدھر بیٹھ کے وہ جگہ جنت ہے آج جس جگہ آرام فرمان ہے ساری جنت اس جگہ تے قربان ہے اسی واسطے تے آقا نے فرمایا ما بین بیتی وروضۃ من ریاض الجنہ جڑا میرے منبر اور میرے روزے دے درمیان دی جگہ اے جنت ہے تے جتھے سرکار خود تشریف فرمان ہے اے تے بیت خالی جگہ ہے نا جنہیں دیکھے انہوں پتہ ہے ادھر روزہ ادھر خالی جگہ ہے تے جڑا روزہ ہے اتھے جنت آپ ہی قربان ہوئی ہوئی جتھے قدم آئے وہ تے جنت بن گئی کہ جتھے خود بہ گئے اس جنت کا اور جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی میرے نبی دے تے قدمہ چ جنت چلتی ہے اے جڑا نا سبحان اللہ ادھر والا چوپی ہو جائے چنگا ہے
ادھر ادب جڑا ہوندا نا سب تو بڑی چیز، سننا ہے آرام نال سنو، نہیں سننا تو خاموشی نال سن لو۔ اس طرح جڑا نا ذرا ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تسی اپنی محبت چ کہندے ہو نا منو اعتراض نہیں، لیکن ایک جڑا بیلنس ہوندا نا کسی چیز دا وہ سونا لگتا ہے۔ اس واسطے بڑی مہربانی ہوئے گی، مہمان دی قدر کرنی چاہیے، جڑا مہمان آئے تو اس واسطے توجہ فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک دے اندر اس مہینے دا کی نام ہے؟ سارے نو آندا ہے، اللہ کرے سارے نو آندا ہے، ربیع الاول۔ اس مہینے دے اندر سرکار تشریف لائے، آپ دا میلاد ہویا، آپ پیدا ہوئے، آپ دی ولادت ہوئی، آپ دیا رحمتہ اماں جان نے ویکھی، حضرت آمنہ، آپ دیا رحمتہ حضرت حلیمہ نے دیکھی، برکتاں دیکھی۔ کئی ساتھیاں نے بڑیاں ساریاں فرمائشاں کیتیاں نے جی لوری میں پچھلے سال سنا گیا، چلو میں کچھ برکتاں میلاد دی برکتاں جڑیاں حلیمہ نے دیکھیاں، جڑیاں شاید نہ سنائیاں، دو چار سنا کے پھر میں اگے گل ٹوراں گا، ایک دو سنیاں ہون گیاں، چلو برکت واسطے وہ بھی سن دے۔ حضور علیہ السلام دا میلاد آدھا ہے، اگر آپ نے دنیا چ تشریف لیانی نہ ہوندی اللہ پاک پوری کائنات دا نظام نہ بناتا۔ جو کچھ بنیا، جو کچھ سجایا، جو کچھ پھبایا گیا، یہ سب سونے نبی دا صدقہ ہے۔ یہ حضور دے صدقے پہ سب کچھ سجیا ہویا، یہ چاند دیاں چاننیاں، یہ پھلاں دیاں خوشبواں، یہ گاہ دی لہر، یہ پرندیاں دی چہک، یہ سمندر اور پانی دی روانی، جو کچھ بھی کائنات دے اندر چمک نظر آندی ہے، خوبصورتی نظر آندی ہے، یہ سارا نظام جو نظر آن دیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے تائیوں تے فرمایا سونے اگر میں تو انہوں نہ بنانا ہوں تو میں کسی نو بھی نہ بناؤں۔ کیسیاں برکتاں نے؟ حضرت حلیمہ فرماندی ہیں کہ میں جدو سارے گھراں چوں مایوس ہو گئی نہ منو کہ بچہ نہیں دیتا، کیوں کہ میں ماڑی سا تے میرے کچھڑے میرا اپنا بچہ سی عبداللہ، چھوٹا بچہ حضرت حلیمہ، وہ بھی نال لے کے آئے، وہ بھی دودھ پیندے سن، تو میری حالت ویکھ کے تے جڑا میں کچھڑے چکا سی نا بچہ، وہ دی حالت ویکھ کے آکھن لگیاں پلیے ایک تو کچھڑے چکے دوجا تو لین آ گئی، اسی اپنا بچہ بھکھا مارنا ہے، یہ تو دودھ پلا نہیں سکی، جڑا تیرا ہے تے اسی اپنا بچہ تنو نہیں ہوتے۔ فرماندین ایک بوئے دوجے بوئے تیجے بوئے خیر کی دینی نہیں، تے منو حضور دے دادا ملے، انہاں کہ جا میرے پتر عبداللہ دے گھر ٹر جا خیر پہ یہ وہ بوئے جتھے کدی نہ نہیں ہوئی، کہنے لگے ہاتم تائی دے 100 بوئے سن، ادھروں پیسے لیندے تے ادھروں ٹر کے لے لیندے ادھروں ٹر کے، عاشق نے آکھیا میرے نبی دا ایک کوئی بوئے سی، وہ 100 بوئے پھر کے خیر لب دی سی، یہ بوئے ہی ایسا ہے جی تو سب کو جنہ بجاندہ، ایسا دروازہ میرے سونے نبی دا صلی اللہ ہو۔ فرماندیاں میں ٹر دیاں انہ حلیمہ دے بوئے تے آکے دستک دیتی، میں کہا اندر آواز آئی ہے کون ہے؟ میں کہا حلیمہ بچہ لین آئیاں ابھی بھی ٹر جا، اے کیوں؟ اے تیرے تو پہلے بھی آئیاں سننا تے میرے بچے نو یتیم سمجھ کے میرا دل توڑ کے ٹر گئیاں۔ ایمان آلے ہو جڑی عورت ہوئے بیوہ ہو گئی ہوئے چھوٹا بچہ ہے او دے بچے یتیم نو کو چھڑ جائے تے انہوں تو پھر دکھ تے ہوندہ ہی نا، ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا، جا ٹر جا۔ حلیمہ فرماندی ہیں میں سوچیا میں اپنے بندے نال مشورہ کر لواں، کدے نال؟ تواڈے نال تے نہیں کوئی مشورہ کردا ہونا گھر چ، تسی کردے ہونے بیگم دسی طرح گل کی ہے، جدوں تک بندے نال بڑیاں مشورہ کردیاں نا گھر چلدا رہندا ہے، جدوں بندے پے جاندے نا بڑیاں نال مشورے کرنا پھر ڈانگو ڈانگ ہی ہو جاندے، پھر کوئی سکون نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے میں بندیاں نوں سرداری دتی ہے، بندیاں نوں سرداری دتی ہے، اس واسطے تسی مشورہ دیا کرو، تے ساڈے تے ہوندا ہی اے وے اسی آپ پر اللہ ہاں
تو وہ جنہوں کہنے ہیں کاکے دے منڈے کاکے دے ابا ذرا کھلو جے بس ابے نہیں بریکاں تے فیل ہو جاتی ابا نہ گاں چکا نہ پیشاں چکا بہرحال سنت عمل ہے کہ بندہ مشورہ دے کہ بھئی انج کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسا کرنا ہے فرما دیا نے میں سوچیا اپنے بندے نال مشورہ کر رہا ہوں میں ٹوری ہوئی گئی اپنے خامد نے کیا میں کہ حارث منو تے میری غریبی بیٹھ کے تے بچہ کوئی نہیں ہو دینا پر ایک یتیم ہے جی آنکھیں تے میں لیا ہوں سیرت ابن حشام پہلی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے تے اللہ نے نا او دے دل وچ یہ انتخاب خدا دا ہوندا دیکھو نا رب نے تانوں چنیا منتخب کیتا ساڈے بزرگ نے پٹی انہاں نے لائی ہوئی ہاتھ تے اللہ نو صحت دے اللہ انہوں نے سلامتی دے کئی بیمار بزرگ بھی ہون گے تکلیف کے ہون گے لیکن انہوں نے کنے بلایا تھے کاری طارق نے یہ تو نہیں آکھیا کہ جلسہ سنو تو 100 روپیہ بھی میں تمہیں دینا گل ہوئی کوئی معاہدہ ہویا کاری صاحب نہ نہیں نہ ہویا تسی کدی محبت میں چاہے سونے دی محبت میں چاہے انہوں عشق کیا جاتا ہے انہوں محبت کیا جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں جے اے بہنہ ہی رب دے دربار چ قبول ہو جائے اور کوئی مکے جا کے خالی آ جاندہ ہے اور کوئی اپنی منجی تے بہ کے رب نو منا لیتا یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اس واسطے محفل سرکار دیئے کہ رب دیاں رحمتاں ہون دیاں نے کہ اللہ نے دل وچ گل پاشن حارث کہنے لگا پر یہ ہم لیٹ نہ کریں کی کرا جا اس بچے نو لے آیا چھتی کر نال کہنے لگا اسَلَّا يَجَعَلَنَا فِيهِ بَرَكَةً کہنے لگا حلیمہ جا اس بچے نو لیا ہو سکتا ہے رب کو دے اندر ساڑھے واسطے برکت پیدا کر دوے رحمت پیدا کر دوے انہاں نو کی پتہ ہے بچہ ہے رحمت دی رحمت برکت دی برکت جتھے بے جانو برکت جو کچھ کھا دین برکت جو کچھ کھلا دین برکت جو پی لین برکت جو پلا دین برکت کھجور نو ہاتھ لان دے برکت روٹی نو ہاتھ لان دے برکت پانی دے اندر لعاب ڈال دین دے برکت پسینہ ڈال دین خوشبو دے اندر دے برکت ایک سرا پائی برکتی برکت رحمتی رحمت علیمہ فرماندیاں نے میں خوشنال دنیا حضرت آمنہ دے دروازے تے گئیاں دستک دیتی ہے اندر آواز آئی کون میں کیا بیوی جلدی دروازہ کھول میں ہوئی حلیمہ تیرا یتیم لین آیا دروازہ کھلے فرماندیاں میں اندر داخل ہوئیاں میں پوچھیا تیرا لال کتنے آکے ہو مگوڑے دے اندر جڑے آرام فرمانے اوہی میرے لال نے فرمایا میں ڈرنی جدو مگوڑے دے قریب گئینا منو خوشبو دے کھلے آن لگ پہ میں آکھیا آمنا اے خوشبوہ بچے نو تو لائیاں نے حضرت آمنا فرماندیاں نے حلیمہ بچائی ہو جائے جنو خوشبو لان دی لوڑ کوئی نہیں رب نے ایدے پسینے نوئی خوشبو دار بنا چھڑیا ہے رب نے ایدے پسینے نوئی خوشبو دار بنا چھڑیا ہے اور سونے نال پھلا دا مریشتا کی دسا سونے تو مگ دے نے خوشبو مہکار واسطے کون کہہ کے رب نے دنیا بنائی ہے
منگ دینے سونے تو خوشبو مہکا رواس دے کی تیار نے ایک یار رواس دے فرمایا میں حضور میں چک کے لے گیا اپنے گھر دی اندر آئیاں اوہی خوشب کھجورا ہریاں ہو گئیاں اوہی بکریاں جڑا دودھ نہیں سکتیاں انہاں دی اندر دودھ آ گیا انہیاں برکتاں انہیاں رحمتاں ہو گئیاں کہ جدو حضور علیہ السلام نے عرض کی اماں میرا دل کر گئے میں اپنے ویران دے نال جا کے بکریاں چار نہ جاواں حضرت حلیمہ فرماندیاں نے پترا نہیں میں تینوں باہر میں جان دینا کتے تکلیف نہ ہو جائے کوئی پریشانی نہ ہو جائے آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت شیمان فرمایا منو نال لے گئی اما جان تے جان نے دندیاں میرا دل کر گئے ہون پین لے کے تر پئیاں نے حضور علیہ السلام جدو شام نو واپس آئے نے حضرت حلیمہ نے ڈانٹیا دیئے کیوں لے کے گئی سے اپنے قریشی پرانو ہمشیرہ آکھن لگیاں حضرت شیمہ کہنے لگیاں اماں یہ تے ساجا پرا بڑا عجیب ہے پوچھے آتی ہے کی ہویا اماں میں جدو لے کے گئیاں میرے ویر دے پیر کسی سکے کا دیا جان وہ بھی ہرا ہو جاندہ اے اماں میں ویکھیا او بگیار جڑا ساڑیاں بکریاں دے حملہ کردہ او بران کھلو کے پہرا دین دیا جی اے اماں میں ویکھیا جدو دوپہر دا ویلا ہو گیا میں نے اپنا دوپٹہ بنایا حضور دے سرانے تھلے رکھیا آپ نے سرے مبارک رکھیا دوپہر دا وقت درخت دے تھلے سوئے اے اماں میں ویکھیا بکریاں ساریاں میرے ویر دیان دوالے کھلو گے سونے دیاں زیارتاں بیاں کر دیا اور کدی چھیڑو بنیا بکریاں دا کدی بنیا پرونا ارشاں دا او دی ویک اکھ سرمیلی نو چن سورج تارے لک گئے نے او دی ویک اکھ سرمیلی نو چن سورج تارے لک گئے سن نام محمد عربی دا کسرا تے منارے جھک گئے سن نام محمد عربی دا کسرا تے منارے جھک گئے اما جان میں دیا کجوے کی آئیاں میرا ویریاں شانہ والا کنیوں تے محلے دیا اور دا کٹھیا ہو کے آنکھ دیا نے اپنے غلامانوں نوکرانوں چاہو اوٹھے بکریاں چارو جتھے حلیمہ دیا بکریاں چل دیا نے انہوں کی پتا یہ بکریاں دا کمال نہیں ہے دے سونے محمد دا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی اتنی عظمت والا جدھر گئے برکتہ جدھر گئے رحمتہ چاچا جان تیار ہوئے نے ابو طالب چلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جی میرا دل کر دائے میں تو نال جاواں میں تو تو بغیر رہ نہیں سکتا پترا لمبا سفر ہے شام جانا ہے تو ایتھے رہ اسی تر جاتے ہیں فرمایا نہیں چاچا جی نال لے کے ترو کافلہ ٹرے آئے رات کے اندر ایک بہت بڑا عبادت خانہ ہے وہ دی اندر ایک عبادت کرنے والا ترات و انجیل و زبور دا عالم موجود ہے جدو ایک کافلہ ٹر دا اٹھے قریب پہنچے آئے وہ سامنے کھڑکی تے کھڑا اس کافلے نو ایک دا پہ آئے پھر تھلے اترے آئے اپنے نوکرانوں کہنے لگا اے جننے بندے نے گن لو انہاں دیاں روٹیاں سالن پانی دا انتظام کرو میں دعوت کرنی ہے جدو پک گیا ہے یہ باہر نکلے کہنے لگا حضور علیہ السلام دے والے اشارہ کر کے ادا کون ہے جناب
ابو طالب کہنے لگے میں دا پیو انہیں آکھیا تو ایدہ باپ نہیں ہو سکتا انہیں آکھیا کیوں نہیں کہنے لگا اس بات کہ میری کتاب آکھ دیئے کہ اے جڑا بچہ ہے ایدہ باپ انتقال کر چکے ہے ایدی ماں انتقال کر چکی ہے باپ زندہ نہیں تم کون ہے انہیں آکھیا میں چاچا لگ رہا کہنے لگا اچھا تسی آئے ہو میں نے دعوت انتظام کیتا ہے میرے عبادت خانے دے اندر آؤ روٹی کھا لے ہو اتھے آرام کرے ہو سارے قافلے والے حیران ہو گئے انہیں نے کبھی کسی نو پانی نہیں پوچھیا آج روٹیاں کھلان دے کسی نو پہن دانے آکھیا آج روٹیاں کھلان دے جدو سارے ٹرے نے اس عبادت خانے دے اندر داخل ہونے لگے کہ جدو چھوٹا بچہ ہوئے کہ جڑے کافلے والے اسی بھی آکھ دیں کاکا تو تھے موٹر سائیکل کلو میں ذرا ہو گیا انہاں بھی آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اتھے ٹھہرو اسی ذرا اندر ہو آئیے نبی کریم اٹھا دے گول ٹھہر گئے وہ سارے کافلے والے اندر گئے اس راہب نے اس عالم نے سارے پہ نظر ڈالی کہنے لگا او نہیں آیا جدی خاطر تمہانوں بلایا ہے کہنے لگا جنج آ گئی ہے کہ دلہا باری ہے انہاں آکھیا جی کدی گل کر دے ہو کہنے لگا میں اس بچے دی گل کرن دیا او دے صدقے او دی وجہ نال میں تو انو بلایا ورنہ منو تو آڈی حاجت کی ضرورت کوئی نہیں تو کافرے آدھے حیران ہو گئی اسی چودری اسی سردار اسی مکے دے وڈیرے ساڈا مول کوئی نہیں بچے دا مول انہیں آکھیا ہاں یہ او دی وجہ نال بلایا او آئے گا تو روٹی ملنی ہے سرکار نے بلایا سرکار تشریف لائے اپنے سامنے بٹھا لیا ایک پاسے کتاب کھول لی ایک پاسے سونے دا چہرہ ہے کتاب تے دیکھی جان دے چہرہ پڑی جان دے سارے حیران نے کردہ کی پہ ہے یہودیاں دا عالم ہے عیسائیاں دا عالم ہے تورات و زبور انجیل سارا کچھ جان دا ہے یہ کردہ کی پہ آتے پڑھدہ کی پر پہ آتے ویندہ کی پہ آتے سارے حیران نے پھر آخر پوچھن لگے وہ تنو ہویا کی ہے تو کردہ کی پہ ہے کہنے لگا تو انہوں پتا کوئی نہیں جو میں ویکھتا پہ آواں وہ تو انہوں نظر نہیں آن دیا کہنے لگے دس جیسے یہ کون ہے کہنے لگا یہ ہوئی ہوئے جنہوں اللہ نے سب تو آخر دے اندر بنایا سب تو آخر دے اندر بھیجے آزا سید المرسلین یہ سارے نبیاں دا سردار ہے یہ سارے بنیاں دا سردار ہے یہ سارے نبیاں دا اماماں دا سردار ہے یہ سارے رسولاں دا سردار ہے پہلیاں دے سردار بھی ہے بھائی آخریاں دے سردار بھی ہے بھائی کہنے لگی نشانی کی ہے ذرا سانو دے دے آخر لوگو جدو تسی آ رہے سو کہ تسی بھی اور یہ بچہ بھی تو نال آ رہے سی میں ویکھدا پیا جدو یہ بچہ تو بدے اندر آیا ہے ایک بدلی دے ہوتے سایہ کرن لئیے میں ویکھدا جدو تسی درختاں دے تھلے پہ گئے ہو اس بچے واسطے درخت باقی نہیں بچیا یہ جا کے اونٹ دے کول پہ گئے میں ویکھیا ایک بدلی دے ہوتے سایہ پہ کرن لئیے میں ویکھیا جدو تسی چوری آندے سو جڑے درخت کو لونگ لگدا وہ درخت چھوٹ جاندہ ہل جاندہ دائیں بائیں ہو جاندہ اے ساری نشانیاں اس آخری نبی کی نشانیاں نے اسی آخری پیارے دیا نشانیاں نے اس وقت میں سمجھ گیا اے ہوئی آخری نبی نے چر دے صدارے انہوں کر دے سلام ہے پتھر بھی وہ دے نال کر دے کلام ہے اے دیو نبی درخت بھی سلام کر دینے پتھر بھی سلام کر دینے ایمان والے ہو نبی کریم نے فرمایا علی یا رسول اللہ میں اس پتھر نو جان رہا جڑا منو سلام کر رہا دی میں اس درخت نو جان رہا جڑا منو سلام
اللہ علیہ وسلم اسی حضور دے کول بیٹھے ہویا ایک اونٹ دوڑدا ہویا نبی کریم دی طرف آئے حضور دی نظر رحمت پہ گئی فرمایا ایھا البعیر اسکن اونٹ ٹھہر جا اگر تو سچا ہے تیرا سچ تیرے ہوتے اگر تو جھوٹا ہے تیرا جھوٹ ہوتے تیرے ہوتے ہوئے اونٹ آ رہے حضور دے سامنے کھڑا ہو گئے صحابہ فرماتے رہے اسی دیکھ دے پیا وہ حضور نو ایکھدا پیا حضور دے والو ایکھ دے پیا ایمان والے ہو کتے مقدرہ والے ہو جانور جو حضور دیا زیارتاں کر دے اسی کیوں نہ جانوراں نال بھی محبت کر دیا تیرے جانور حضور نو ایکھ دے سر پھر انہاں نال محبت کیوں نہ کریے جو اٹھ دے بھی حضور نال جڑے بہندے بھی حضور نال جڑے کھاندے بھی حضور نال جڑے پیندے بھی حضور نال سفر وچ بھی حضور نال حضر وچ بھی حضور نال خوشی وچ بھی حضور نال غمی وچ بھی حضور نال جگ وچ بھی حضور نال امن وچ بھی حضور نال مسجد وچ بھی حضور نال بازار وچ بھی حضور نال غار وچ بھی حضور نال مزار وچ بھی حضور نال نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت انہاں نو صحابہ کیا جاندا ہے کی کیا جاندا ہے بولو ایمان والے ہو صحابہ صحابہ تو بغیر تسی کچھ بھی نہیں جس طرح برف نال ٹھنڈ سونی لگ دی ہے جس طرح گلاب نال خوشبو سونی لگ دی ہے جس طرح چن نال چاننی سونی لگ دی ہے جس طرح سورج نال تپش سونی لگ دی ہے جس طرح جگرو نال چمک سونی لگ دی ہے جس طرح گاہ نال مہک سونی لگ دی ہے جس طریقے نال پانی دے نال روانی سونی لگ دی ہے اسی طرح صحابہ نبی دے نال سونے لگ دی کیوں اسی سنی اے ساڈا دل بھی سنی جدا نہیں ہو نہ بولے جدا دل تے ہاتھ رکھ کے بولے اسی سنی ساڈا دل بھی بولو اسی سنی ساڈا دل منافق نہیں ساڈا دل عاشق ہے اسی سنی ساڈا دل پودے گلاب دا کیونکہ عاشق رسالت محبت اسی سنی کیونکہ ساڈا دل وچ چانن ہے کدا صدیق دی صداقت دا عمر دی عدالت دا عثمان دی سخاوت دا علی دی شجاعت دا حسن و حسین دی محبت دا حضرت فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب دی عقیدت دا صحابہ دی محبت دا ازواج مطہرات دی محبت دا کیونکہ سارے دل دی اندر صحابہ دی محبت دا بھی چانن ہے اہل بیت دی محبت دا بھی چانن ہے اے ساڈا دل ہے اے چانن ہے اے نہیں جے کالا کیونکہ اے دل ہے صحابہ والا اے دے وچ محبتاں ہی صحابہ دیاں نے یا تے رب نال یا سونے نال یا سونے دے غلاماں نال ایمانداری نال مدینے کی رہن جاندے ہو مدینے دی کھجوراں کیوں لے آندے ہو کیا انہاں کھجوراں نو حضور نے اگایا تسی کہندے سونے دے مدینے دیاں کھجوراں اتھوں دے رومال حضور نے نہیں بنائے یہ تواڈے پاکستان چائنا اور مختلف ملکاں دے رومال نے وہ لیاندے کیوں یہ سونے دے مدینے دے وہ مدینے دیاں چیزاں نال پیار ہے تے مدینے دے یاراں نال مدینے دے نبی دے یاراں نال پیار کیوں نہ مدینے والے نبی دے یاراں نال محبت کیوں نہیں یہ چیزاں نال پیار ہے تے پھر یاراں نال بھی تے یاراں دی سچائی ویکھنی ہے تے روزے تے کھلو کے ویکھ لیا کر جے انہاں دی وفا ویکھنی ہے محبت ویکھنی ہے قربانی ویکھنی ہے روزے تے کھلو کے سامنے ویکھ ابو بکر عمر لکھیا ہے پراں بوئے وال منہ کر کہ سامنے جنت البقیع نظر آئے گی صحابہ ہی صحابہ نظر آئے گی
اسی تے نبی دے عاشق ہاں کہ جیڑیاں چیزاں سونے نال جڑ جاندیاں نے اسی او دے بھی عاشق ہاں، اسی انہاں نال بھی محبت کرتے ہیں۔ کڈے مقدرہ والے اونٹ سن، امانداری نال سانو کوئی آکھے نا ایتھے کہ بھئی سرکار تشریف لا رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، حضور نے فرمایا آخری زمانے چ میرے عاشقان گے، آخری ویلے صحابہ پوچھ دے نے یا رسول اللہ اسی تسی تے میرے بھرا ہو، میرے دوست ہو، میرے صحابہ ہو، وہ میرے جڑے بھرا نے نا وہ آخری زمانے چان گے میرے عاشق، یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جو انہوں نے پتہ لگ جائے نا کہ میں فلاں جگہ تے ہاں، وہ اپنا جان مال سب کچھ بیچ گئے میرے قدماں تے آ جائے، میرے کول آ جائے۔ اسی واسطے ساڈے واسطے سرکار دی رحمتاں ویکھو، آقا فرماندے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور تسی منو تے ویکھ نہیں سکے نا میری روزہ ہی ویکھ لیا کرو، جڑا روزہ ویکھ لے گا میں وہ بھی سفارش کر سکتا۔ کیسیاں رحمتاں نصیب ہویاں نے، کیسیاں برکتاں نصیب ہویاں نے کہ غلام سرکار دا روزہ ویکھن دے تے آقا دے رجسٹر چ نام آ گیا ہے۔ ایک قیامت والے دن رجسٹر کھلنا ہے، سونے تسا آکھیا سی، ہاں میں آکھیا سی، چلو میری سفارش ہو۔ اونٹ کھڑا ہے محبوب دے چہرے وال ویکھدا پیا ہے، اپنا منہ ہلان دے صحابہ کردے نے ما یقول حاضر بھائی یا رسول اللہ سانو سمجھ نہیں آندا یہ اونٹ کیا کھڑے، کمرے والے نے فرمایا میرے پروانے ہو تانوں پتہ نہیں اے منو دسدا پیا ہے، اپنے گلے شکوے کرن دے قربان چاہیے نبی دیاں رحمتاں محبتاں دے جنہاں نوں جانوراں دی زبان بھی آندی، پتھراں دی زبان بھی آندی، درختاں دی زبان بھی آندی، انساناں دی زبان بھی آندی، درندیاں دی زبان بھی آندی، چرندیاں دی زبان بھی آندی، پرندیاں دی زبان بھی آندی، سکھان والا اللہ ہے، بتان والا اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پروانے ہو انہیں اپنا دکھڑا بیان کیتا ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی سانو دسو ایک آخدا ہے، کمرے والے نے فرمایا میرے صحابہ اے آخدا پیا ہے اے اللہ دے رسول میں چھوٹا جہا سان منو لوکاں نے پالیا ہے اور میں جدوں بڑا ہو گیا ہوں یا رسول اللہ میرے دینا سامان لدیا، میں گرمیاں وچ بھی ٹریا سامان لدیا، میں سردیاں وچ بھی ٹریا یا رسول اللہ میں کبھی انکار نہیں کیتا، جدھر موڑیا میں مڑ گیا، جدھر دوڑیا میں ٹر پیا یا رسول اللہ ہن میں بڑا ہو گیا ہوں ہن منو یہ سوا کرنا چاہندے نے پر سونیا منو ڈر بڑا لگدا ہے، اس واسطے میں دوڑ کے تواڈے دربار دے اندر آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو میرا اللہ فرماندا ہے کہ سونیا جڑا تیرے دربار دے اندر آ جائے میں رب کو امن دے دواں گا، اے سونیا جڑا تواڈے دربار دے اندر درخواست پیش کرے وہی درخواست نو قبول کیتا جائے گا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنا کام آ گیا، غم غدت ہو گئے معاشیت دل گئی، بخشش و مغفرت کا پیغام آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اونٹ حضور دے سامنے کھڑا ہے، انی دیر اونٹ دے مالک دوڑ دے ہوئے آ رہے ہیں، ایمان والے توجہ فرمایا فلما نظر الیہم جدوں اونٹ نے اپنے مالکاں نوں ویکھیا کھلوتا سامنے سی ہولی ہولی ٹردا ٹردا حضور دے پیچھے آ کے کھلو گیا۔ ویکھو نا اللہ نے کیسی سمجھ دیتی ہے، جدوں گھر دے اندر ویکھو جدوں پیو پتر نوں مارن لگدا ہے تے پتر ویکھدا میں کدے پیچھے رکاں دوڑدا ہویا جاندا ہے، اپنی ماں دے پیچھے جا کے کھلو جاندا ہے، جدوں ماں دے پیچھے کھلودا ہے ایدا مطلب ہے کہ میری ماں منو مارن نہیں دے گی، پیو کو بچا لے گی۔ اونٹ بھی دوڑدا ہویا حضور علیہ السلام دے اگوں ٹردا ہویا نبی کریم دے پیچھے کھڑا ہو گئے اور کھڑا ہو کے بڑا خاموش ہو کے اپنا
احسان کر رہے وہ یہ ہو گیا بدلہ نہیں دیتا جاتا اب کرنا کہ یا رسول اللہ اسی انہوں بیچا گے نہیں انہوں سوا نہیں کریں گے میرے نبی کریم نے فرمایا نہیں تو آگے تو زیادہ رحمت کرنے والا میں ہوں احسان کرنے والا میں ہوں یہ اونٹ منو دے دو اب کہتی یا رسول اللہ تسی لے لو حضور نے فرمایا میں مفت کے اندر نہیں لینا میرے کو پیسے لے لو 100 درہم چاندی دے سکے نبی کریم نے دیتے ہیں جدو اونٹ دی بکری ہو گئی سکھ گیا حضور نے خرید لے نبی کریم دے سامنے اونٹ آگے کھڑا ہو گیا حضور دے والو ہاتھ اٹھڑے والو ایک دا پہ ایمان والے وہ بھی اکھاں میں جو آنسو آگے نبی کریم نے فرمایا ایوہ البعیر فانت حر لوجہ اللہ اونٹ جا آج میں محمد نے تنو رب دی راہ وچ آزاد کر دیتا ہے فانت حر لوجہ اللہ نبی کریم نے فرمایا جا میں تنو اللہ واسطے آزاد کر دیتا ہے ذرا توجہ فرماؤ لوجہ اللہ اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا ہے معلوم ہوا مومن دا ہر عمل اللہ دی رضا واسطے ہونا چاہیے میرا رب راضی ہو گئے وہ کرنا ہر کوئی آکے میں بھی آنکھا کرنا وہ جس کرنے تو وہ یار نہ راضی اس کرنے نہ کی کرنا وہ غلام فریدہ پاوے کوئی کچھ آکے میں یار راضی کرنا فأنت حر لوجہ اللہ جا میں نے تنو رب دی راہ دے اندر آزاد کر چھڑے جدو نبی کریم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے نے اونٹ دی اکھیاں جو آنسو جارے انہیں اپنا منہ ہلانا شروع کر دیتا ہے آخدہ یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی منہ ہلایا نبی کریم نے فرمایا آمین پھر اس نے منہ ہلایا پھر فرمایا آمین تیسری بار منہ ہلایا کمرے والے نے فرمایا آمین فبکا اور نالی حضور دی آنکھیاں وچوں بھی آنسو جاری ہو گئے نبی کریم رون لگ پہ فقل یا رسول اللہ ما یقول حال بے آہا کیا سونیا اے اونٹ کی ہاتھ دا پہ نبی کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ اے توانو دعا دیں دے منو بھی دعا دیں دے یا رسول اللہ کی آنکھ دا پہ کملی والے نے فرمایا اے میرے صحابہ اے اونٹ آنکھ دا پہ اے اللہ کے نبی جڑا قرآن جڑا اسلام تسی لے کے آئے ہو دنیا نو جڑا پیش کیتا ہے اللہ اس قرآن اور اس اسلام دے بدلے رب تانوں بہتیاں خیرات عطا فرمائے اے اونٹ دی دعا ہے کہ یا رسول اللہ جڑا قرآن رب نے تانوں دیتا ہے نا تے تساں قرآن امت نو پیش کیتا تانوں اسلام رب نے دیتا تساں امت نو پیش کیتا اللہ اے دے بدلے تانوں بہتیاں خیرات عطا فرمائے ویکھو نا کڈی سونی دعا دیتی ہے پہلی چیز کی ہے قرآن قرآن ساڈے کول ہے کہ نہیں بول دے سارے نہیں ہوں کیونکہ تواڈے کول آج کل فیس بک ہے قرآن ہے نہیں نا فیس بک جو ہوئی جے فیس بک نہ ہوندی پھر تے قرآن ہونا سی ہن سویرے بھی فیس بک شامی بھی فیس بک ادھی رات نوں بھی فیس بک اٹھدیاں بھی فیس بک سوندیاں بھی فیس بک اے فیس بک بچاری کدوں تک تہاڈا ساتھ دے گی جدوں تک ساہ چلدا ہے تے جدن ساہ گھٹ گیا تے بک شک سب ختم ہو جانی تے اگے قبر کے فیس بک نہیں اگے میرے سونے مصطفیٰ دی بک چلنی ہے جنہوں قرآن کیا جاندہ ہے جنہوں ایسا پڑھے آنے سے میدان محشر کی کیڑی بک چلنی ہے قرآن والی بک چلنی ہے جیڑی حضور لے کے آئے ایسا انہوں سنبھال کے رکھ چھڑے کہ جیڑی انگریزاں نے دیتی ہے سویرے بھی دوپہری بھی شامی بھی اٹھتے بھی بہندے بھی کھاندے بھی پیندے بھی آمدے بھی جاندے بھی جتھے بس چل گئے ٹائم لگنا
آکھنا چاہیے پیو پاوے کول کھنگدا رہے ہاں نہیں پوچھنا کہ ابا تنوں بھی کوئی دوائی دی ضرورت ہے تینوں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے میں انہاں نوجواناں دی خدمت التماس کردا ہاتھ جوڑ کے فیس بک نو ٹائم دو لیکن ماپیوں نو بھی ٹائم ضرور دو یہ بڑے ماں باپ دا خیال رکھو انہاں دا خیال رکھو گے قبر حشر ٹھنڈا ہو جائے گا جے انہاں نو ستاؤ گے فیس بک نے نہیں جے بچانا تھا کدی ماں باپ نو دکھی نہ کرو پریشان نہ کرو قرآن پڑھو انہاں دی خدمت کرو انہاں دے کھانے دا پینے دا انتظام کرو اوے ماں پیو نو کدی ایتھوں تک نہ پہنچا چھڑو کہ پیو نو پیسے پوچھنے پین پترا منو کو 100 روپیہ تے دے یہ کتنی بڑی بے شرمی دی بات ہے کہ پیو پتر دے سامنے ہاتھ پھلائے اور پیو منگن آلے نہیں ہوندے پیو دین آلے ہوندے میں تے اکثر آکھدا ساتھیاں نو دوستاں نو کہ ماں پیو نو منگن دی لوڑ نہ پے اگر دینے نے نا ابے نے کمیز ٹنگی ہے وہ بوجھے چ پا چھڑیا کرو ابا واسکٹ پاندے وہ بوجھے چ پا چھڑو تاکہ پیو نو بھی پتا چلے کہ پتر میرے نال گوڑی محبت کردا کوئی اسی نہیں کردے اپنے نیانے نال سکول گئے بکھری فی بکھرے پیسے گھر آیا بکھرے پیسے ٹیویشن چلا وکھرے پیسے وہ بہانے نال ہی پیلسنا دے پیسے لئی جاندا ہے اے ٹوٹ گئی اے گواچ گئی گواچی کوئی نہیں ہوندی ہوندی بیگ چیئے لیکن وہ سانو لٹی جاندا ہے کہ اسی محبت وچ دئی جاندے ہاں تے ساڈے ماں پیو بھی تے سانو دیندے سن نہ بے وفائی کرو قرآن نال بے وفائی نہ کرو ماں پیو نال بے وفائی نہ کرو یہ تے وہ رشتہ ہے جنی محبت دی نظر نال ویندے جاندے ہو حج تے عمرے دا ثواب نہ بدل اس واسطے انہاں دی خدمت کرو آقا نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقت آنا ہے جدو یار پیارے ہو جانے نے تے پیو پیارا نہیں ہونا آج ابا آخدہ نا پترا او دے کول نہ بیا کر او دے کول نہ جایا کر تو اگوں کوریاں کٹ دے ابا تنوں کی پتہ میرا یار ہے میرا دو ہے تیرا پیو نہیں ہے جو یار ہے تے پیو ہے فرمایا یاراں نال یاریاں ہون گیاں پیو نال نفرت ہوئے گی بیوی نال محبت ہوئے گی اماں نو پوچھے گا نہیں ایسا مت کرو ماں نو ماں دے مقام تے رکھو بیوی نو بیوی دے مقام تے رکھو دیکھو نا جے ماں نو ناراض کر چھڑو پیو بھی ناراض کر چھڑو بیوی دی جنی مرضی خدمت کر لو جنت ملنی انہاں دی خدمت ہے یہ ماں پیو راضی ہون گے یہ جنت قدمہ تھلے تے ایک جنت دا بو ہے انہاں دی خدمت تے جنت ملنی ہے بیوی پھر بھی مل جاندی ہے لیکن ماں پیو نہیں ملتے یہ مطلب نہیں کہ بیوی نو جاندی ہوں ڈانگا پھیرنی شروع کر دے یہ مطلب نہیں گھر سونے چاندی نال آباد نہیں ہوندے گھر محبت اخلاق نال آباد ہوندے پیار نال آباد ہوندے بیوی نو دے مقام تے رکھو ماں باپ نو او دے مقام تے رکھو قرآن پڑھو بچیاں نو قرآن پڑھاؤ قاری صاحب نے پڑھایا بچے قرآن پڑھیا انہوں نے تو یہ بچے کل ساڈی تواڈی قبر تے کھلو کے جدو بسم اللہ پڑھن گے نا تو رب دی طرف اعلان ہوئے گا عذاب ہٹا لو یہ دے پتر نے میں رب رحمان دا نام لے کڈی برکت کڈی رحمت ہوئے اونٹ آخلا پیا یا رسول اللہ رب تانوں قرآن اور اسلام دے بدلے دے اندر بہترین خیر عطا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ نے دوبارہ منہ ہلائے نبی کریم نے فرمایا آمین صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی آخلا پیا نبی کریم نے فرمایا میرے پروانے ہو اے اونٹ آخلا پیا یا رسول اللہ کس طرح تسا میرے ڈر نو میرے خوف نو ختم کیتا
کی فرماندے نے میں اللہ نو سجدہ کرانگا. معلوم ہویا کہ رب سجدیاں تے راضی ہوندا ہے. رب سجدے تے راضی ہوندا ہے. جدو تسی وضو کر کے مسیتے آندے ہو سجدے چ سر رکھ دے ہو تے کی کہندے ہو سبحان ربی مولا سبحان بھی تو ہے رب بھی تو ہے آلہ بھی تو ہے. جدو اے آکھ دے ہو تے رب دیاں ساریاں رحمتاں متوجہ ہو جاندی ہیں کہ میرے بندے نے اے اپنا متھا کہے دے سامنے نہیں جھکاندا مگر میرے دربار دے اندر مٹی تے بھی انہیں اپنا متھا جھکا کے کیا سبحان ربی اللہ. رب راضی ہو جاتا ہے. آقا نے رب نو منایا کہ سجدیاں کے سر رکھ کے منایا ہے. کدی مسجد دی اندر سجدہ کدی آپ نے مدینے دی اندر سجدہ کدے غارہ دی اندر سجدہ کدے بدر دی اندر سجدہ کدے احد دی اندر سجدہ کدے خیبر دی اندر سجدہ کدے تبوک دی اندر سجدہ کدے زمین تے سجدے. آج میدان محشر کے اندر بھی حضور سجدہ کر کے اپنے رب کو منا کے اپنی امت کو دسن دے دے کہ رب منانا دے کہ پھر سجدے میں سر رکھنا پڑے گا. فاقعوا ساجدا لربی میں اپنے رب نو سجدہ کر کے مناؤں گا. اور فاقول یا ربی امتی امتی امتی. قربان جائیے نبی دی رحمت تے قربان جائیے نبی دی محبت تے. ایمان آلے اسی کی محبت کرتے ہیں اسی تے ہے ہی بے وفا ہاں. اذان دی آواز آندی ہے کنے مسیتے آندے ہو وہی 5 بندے 6 بندے ایک کاری 2 بندے ایک بندہ 2 بندے. یہ وفا ہے نبی نال. حضور دی آواز آن رہی اذان بھی حضور دی آواز ہے. یہ مؤذن حضور دا نمائندہ ہوندا ہے. یہ آواز لا رہا ہوندا ہے سرکار والی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تے ساڈی وفا ویکھو ساڈا عشق ویکھو ساڈی محبت ویکھو ساڈا پیار ویکھو. اسی کام نہیں چھڑ دے. اسی کڑی کرسی تے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہی بیٹھے ہیں مسیتے نہیں آندے. تے نبی دی ذات تے قربان جائیے جیڑی ذات ہی معصوم ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکدے جنہاں کو گناہ ہو ہی نہیں سکدا رب ہون ہی نہیں دیندا. انی معصوم ذات بلکہ جیڑی گلی تو نبی گزر جے گناہ اس گلی جو وڑدا ہی کوئی نہیں. اتنی معصوم ذات فاقعوا ساجدا لربی میں اپنے رب نو سجدہ کر کے مناواں. اسی ہنج تے نعرہ مار دے نا کہ غلامی رسول میں بول دے نہیں وہ تھوڑیاں نہیں قبول ہے کہ سارے انہوں قبول ہے. ادھر سارے بولو ہاں والا ذرا نعرہ مار کے دسو والا نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی غلام ہے غلام ہے رسول ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے. ماشاءاللہ کڈا سونا نعرہ. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں جملہ کہندا ہوں سمجھان واسطے تاکہ محفل بابرکت ہو جائے اور محفل دا مقصد پتہ چلے کہ غلامی رسول میں موت بھی. کاش اسی ہے بھی نعرہ ماریے کریے کہ غلامی رسول میں نماز بھی غلامی رسول میں قرآن بھی غلامی رسول میں حلال بھی غلامی رسول میں سچ بھی. یہ بھی نعرہ مارے کرو. یہ نعرہ نہیں مرن نو پہندے ہو اور زندگی دی بھی گل کر لیا کرو کوئی زندگی والی بھی بات کرو. حضور نے پہلے دنیا دسی ربنا آتنا فی الدنیا اللہ دنیا چنگی کر دے. جی دنیا چنگی ہو گئی تو آخرت چنگی ہونی ہے. یہ دنیا ہی پیڑی ہے تو آخرت کدی چنگی نہیں ہو سکتی. اس بات زندگی دی بات یہ ہے کہ آج عہد کرو کہ اللہ تیرے نال ساڈا عہد ہے. غلامی رسول میں جتھے سانو موت قبول ہے اوتھے غلامی رسول نماز بھی قبول ہے زکات بھی قبول ہے حج بھی قبول ہے صدقہ خیرات بھی قبول ہے حلال بھی قبول ہے. جھوٹ تو بچاں گے بے حیائی تو بچاں گے بدکرداری تو بچاں گے بے وفائی تو بچاں گے. ساری زندگی تیرے نبی دی غلامی دے اندر گزار چھڑا. انہوں کہندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اے عشق سی صحابہ دا اے پیار سی صحابہ دا. اے برکی ڈگ گئی ہے تھلے چکدا پیا ہے. سارے بادشاہ بیٹھے نے کافر نے انہاں آکھنا مسلمان بڑے ہی بھکھے نے. قربان جائیے صحابہ دی عظمت تے فدا جائیے انہاں تے. آپ نے فرمایا
انہاں بیوقوفاں دی وجہ نال میں حضور دی سنت نو چھڑدا ہاں، انہاں بادشاہاں دی وجہ نال میں اپنے کملی والے دی سنت نو چھڑدا ہاں۔ امیر المومنین کافر نے بڑے بڑے جبیاں کبیاں والے بڑے بڑے تاجاں والے تواڈے تے کپڑے نو گانڈے لگے ہوئے نے 15 امیر المومنین اے گانڈے والے کپڑے لا چھڑو، اے سونا تاج والا کپڑا پہنو، انہاں دے سامنے جانا ہے، کافراں نو روب پوے، پتہ چلے امیر المومنین دا سوٹ بڑھا لے مگر قربان جائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا سنو اور سنو، سانو کپڑیاں نے عزت نہیں سونے دی غلامی نے عزت دیتی، سانو کپڑیاں نے عزت نہیں دیتی سونے دی غلامی نے عزت دیتی ہے، کپڑیاں نال عزت نہیں ہوندی، پتہ چلدا ہے کہ مصطفیٰ دا غلام آ رہا ہے۔ جدو ویکھیا سی نا تو انہاں آکھیا جناب تواڈے کپڑے پیوند پورے نہیں، اے 2 گھٹ نے، باہر نظر آن دے سن، انہاں آکھیا 2 گھٹ نے، انہاں انج کیتا آکھیا 2 تھلے لگے نے، یہ نظر نہیں سی تانوں آن دے، انہاں اوتھے چابیاں حوالے کر چھڑیاں، انہاں آکھیا یہ بندہ ہے جدے بارے جی ساڈیاں کتاباں دی اندر لکھیا سی، یہ عمر ابن خطاب نبی دے غلام دی بات ہے، جیسی بھی تے نبی دی غلامی دا دعویٰ کر دیا، آج عہد کرو اس محفل دی برکت نال کہ انشاءاللہ نمازاں نہیں چھڑنی، نمازاں نہیں چھڑنیاں، روز قرآن دی تلاوت کرنی ہے، آپ بھی کرنی ہے، بچیاں نو مسجد کے اندر بھیجنا ہے، گھر کے اندر اپنی بیوی نو بیٹی نو پین نو ضرور تلقین کرنی ہے کہ تیے قرآن پڑھیا کر، بیگم قرآن پڑھیا کر، اپنے بچیاں نو آکھو قرآن پڑھو، ایمانداری نال جدو اے سوچ ساڈے دل دی اندر پیدا ہوئے گی، گھر دی اندر پیدا ہوئے گی، ماحول بدلے گا، سوچ بدلے گی، کردار بدلیں گے، اللہ دیاں رحمتاں برکتاں ساڈے گھراں تے نازل ہون گیاں۔ اج نحوست کا دیے قرآن سامنے پہ ہے، گانے ایسا لائے ہوندے نے، قرآن سامنے پہ ہے، غلط کام اسی کر رہے ہوندے ہیں، قرآن دی بے حرمتی کر رہے ہوندے ہیں، گالا فرانس نو کر دیا، اپنی بے حرمتیاں سانو یاد نہیں، قرآن دیا بددعاواں روز اسی لے رہے ہوندے ہیں، ایمان والیو انہوں کھولیا کرو، یہ پہلے ہی اعلان کرتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں وہ کتاب ہاں جدی اندر شک کوئی نہیں، میں ہدایت ہی ہدایت ہاں، اسی وقت آقا فرمان دے رہے اور جڑا ایک حرف قرآن دا پڑھے گا رب 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ایڈا بڑا خزانہ ساڈے کول پہ ہے کہ اسا ٹھپ کے رکھ چھڑیا تے جڑے بوجھے چ پے ہوندے نے جڑے ساڈے ہے ہی نہیں، ادھروں کڈے تے دکان والے دے، ادھروں کڈے تے کھاد والے دے، ادھروں کڈے تے پٹرول والے دے، ساڈا ہے کی ہے؟ ساڈا وہی ہے جڑا قرآن ہے، ساڈا وہی ہے جڑی نماز ہے، کہ ارادہ ہے نا انشاءاللہ قرآن آپ ہی بھی پڑھاں گے اور اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھاواں گے اور سرکار دی غلامی دی اندر اپنی زندگی گزارن کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔